شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند اور تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ ہنا، اور پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے جماعت ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا پہلا جائزہ۔ بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ہم باب دوم کے بھی سارے اسباق کے حاصلات تعلم کو مکمل کر چکے ہیں، اور باب اول بھی ہم اس سے پہلے ختم کر چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ ویڈیو معلم حضرات کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس جائزے کے ذریعے وہ یہ جان سکیں گے کہ باب اول اور باب دوم جو وہ مکمل کروا چکے ہیں بچوں کو کس حد تک سمجھ میں آیا ہے۔ ہمارا جو یہ پہلا سوال ہے جائزے کا وہ زبان شناسی سے متعلق ہے، اور جیسا کہ بچوں آپ بھی جانتے ہیں اور معلم حضرات بھی جانتے ہیں کہ ہمارے حاصلات تعلم کی ترتیب کس طرح چلتی ہے۔ زبان شناسی، پھر پڑھنا، پھر بات چیت، اور اس کے بعد آخر میں لکھنا کی صلاحیت پر ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ اب جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ زبان شناسی کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے۔ یہ 15 سوال ہے، کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ معلم ہر بچے سے پوچھ سکتے ہیں، انہیں پاس بلا کر یا گروہی صورت میں بھی ان سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا حصہ دوم ہے جس میں سوال ہے درج ذیل عبارت کو غور سے پڑھے۔ یہ ہماری جو ہے دوسری صلاحیت سے متعلق آ گئی ہے۔ سوال عبارت کو پڑھنا ہے اور سوالات کے جواب دینے ہیں۔ یہ ہے نثر سے لی گئی عبارت ہے اور ان کے سوالات۔ معلم ان سوالات کا جائزہ زبانی بھی لے سکتے ہیں یا تحریری صورت میں بھی۔ یہ معلم پر انحصار کرتا ہے، یہ معلم پر منحصر ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں سے ان صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں، اور ان کو اس جائزے سے یہ بھی بات پتہ چل جائے گی کہ کہاں پر کس بچے میں کمی ہے، اور وہ اس کمی کو اس جائزے کے ذریعے دور کر سکتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو جائزہ ہے یہ 2 دن میں مکمل کیا جائے گا۔ معلم دیکھ لیں کہ کس طریقے سے، لیکن سوالوں کی ترتیب وہی ہونی چاہیے، زبان شناسی، پھر پڑھنا، پھر اس کے بعد بات چیت، اور اس کے آخر میں لکھنا۔ یہ سوال نظم سے لیا گیا ہے۔ نظم کو پڑھے اور سوالات کے جواب دیں۔ یہ سوالات بھی معلم زبانی بھی سن سکتے ہیں بچوں سے، اور ان سے تحریری صورت میں بھی ان کے جوابات لے سکتے ہیں۔ یہاں اس سوال پر ہمارا پہلے دن کا جائزہ مکمل ہوگا۔ معلم یہ کوشش کریں کہ اس جائزے میں زیادہ سے زیادہ بچے شامل ہوں، بلکہ پوری جماعت کو شامل کریں۔ گروہی صورت میں بھی اگر سرگرمی کروا رہے ہیں تو گروہی صورت میں بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ سب بچے ان سوالوں کے جوابات دیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس بچے میں کون سی صلاحیت میں کمی آ رہی ہے۔ اب دوسرے دن جو جائزے کا حصے میں سے سوالات پوچھے جائیں گے وہ کچھ یوں ہیں۔ زبان شناسی سے متعلق یہ سوالات ہے، یہ لکھنا ہے، اس میں ترکیب سازی کے اصول لکھنے ہیں، مختصر جوابات دینے ہیں۔ یہ حصہ قواعد سے متعلق ہمارے سوالات ہیں۔ اس کے بعد تشریح ہے، کیونکہ ہم جائزے میں بات چیت کے سوالات شامل نہیں ہیں۔ یہ تشریح ایک نظم کا حصہ ہے، اور یہ 2 حصے ہیں، دونوں میں سے ایک جز کی تشریح دینی ہے۔ بچے اپنی مرضی سے منتخب کریں گے کہ وہ کس نظم کے حصے کی تشریح کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تلخیص ہے، اور تلخیص کم از کم 100 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ یہ سوالات جو ہمارے ہیں یہ دوسرے دن معلم لکھوائیں گے، یہ زیادہ تحریری کام ہے، اور کوشش کریں معلم کے بچوں کو تحریری طور پر ہی ان سوالات کو حل کرنے دے، اور ہر بچے سے انفرادی طور پر ان سوالات کے جوابات لے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی۔ مجھے امید ہے کہ معلم حضرات جائزہ لینے کا طریقہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، اور بچوں آپ نے بھی جو گزشتہ روز باب دوم بھی ختم کیا ہے، اور اس سے پہلے جو ہم نے باب اول بھی ختم کیا ہے، وہ بہتر طور پر سمجھ چکے ہوں گے۔ کل ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔